بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے. غزوہ بدر کے مناسبت سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک حدیث بیان فرمائی جو حضرت امام حسین سے مروی ہے، اور یہ واقعہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. ابتدائے اسلام میں شراب پینا حرام نہیں تھا، جائز. عرب کے مشروبات میں اہم مشروب شراب تھا، اور یہ بھی مختلف طریقوں سے تیار کی جاتی تھی. جو کے الگ، شہد کے الگ، گیہوں کے الگ، انگور کے الگ، شیرہ کھجور کے الگ وغیرہ ذالک عمدہ شراب ہوتی تھی. قرآن کریم میں پہلے حالت نماز میں شراب پینا حرام فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد میں ممانعت کی راہ دکھائی گئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اور اس کے بعد حتمی طور پر شراب حرام کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا آخری عمران تاظر و معاذ الرحمن. کیسے لیٹ ہو رہے ہیں؟ تو جب شراب پینا جائز تو لا محالہ شراب کی مجلسیں قائم ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے محفوظ رہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں عقل سے بھی جانتا تھا کہ شراب جائز نہیں ہے، شراب نہیں پینا چاہیے. لأنه تخمر العقل، اس لیے کہ عقل کو چھپا دیتی ہے. ساتھ رکھتی، اس لیے میں شراب پہلے ہی سے ناپسند کرتا. بہرحال یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رشتہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ سے مقرر ہوئے تو اب ولیمے کی تیاری کا معاملہ تھا. عرب میں تیاری لڑکی والے نہیں لڑکے والے کرتے تھے، اس لیے کہ مہر بھی انہی کو دینا ہے اور ولیمہ بھی انہی کو کرنا ہے. لڑکی کا اور لڑکی کا نکاح کے بعد نانو نفقہ بھی انہی کے ذمے ہے. نہیں، ولیمہ بھی کرنا ہے اور مہر بھی ادا کرنا ہے اور نانو نفقہ کا بھی انتظام کرنا ہے. سمجھے؟ لڑکی والوں کو تو لڑکی صرف رخصت کرنا ہے. سمجھ رہے بیٹا؟ یہ ہے اسلامی نکاح، اسلامی مزاج ہے نا بیٹا. اب تو
ساری تیاری لڑکی والے ہی کی ہے. بارات کو بھی کھلانا ہے, برادری کو بھی کھلانا ہے, جہیز بھی دینا ہے. سمجھ گئے؟ اور لڑکے والا تو مہر بھی دینا ہے. یہ تو لڑکے والا سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے مہر بندوانا ہے, مہر بندوانا ہے کہ نہیں؟ مہر بس. اور اس پر بھی جھگڑا ہے. کہ نہیں یہ دینا ہے. یہ تو نہ اس کی تیاری ہوتی ہے, نہیں ہوتا کہ یہ رقم مہر کی ہے, یہ دینا ہے کہ نہیں؟ جب پہلے سے مہر واقع آ رہے تو یہ کیا دے گا؟ یہ بات ہے. میں ماحول بدل گیا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ولیمے کی تیاری شروع کی. کھانسی ہو تم باہر کھڑے ہو جاؤ. کھانسی رہی کیا؟ کھانسی ہے؟ سنیں ولیمے کی تیاری. تو حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت میں 2 اونٹنیاں تھیں. ایک اونٹنی ان کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں حصے کے طور پر ملی تھی. یہی ہے محلت میں سے ایک اونٹنی ان کو مال غنیمت کے طور پر ملی تھی. یہی ہے محل ترجمہ. سوئرے نہیں. اب رہا دوسری اونٹنی کا معاملہ. تو دوسری اونٹنی ان کو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال بطور فے ملا تھا اس میں سے دی تھی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت کے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. اور اس 1 حصے میں سے 5 حصے ہوں گے. سنیں, 1 حصے کے 5 ہوئے تو چاروں کے 5 کرو تو 20 ہو گئے. اور 5 حصے اس کے 25 ہو گئے. تو وہ ہے کہ کل مال غنیمت کے 25 حصے ہوں گے. 20 مجاہدین کے اور 5 میں سے 1 جو بچے للہ ولرسول, 1 رسول اللہ کے ولذی القربى حضور کے قرابت داروں کے, والیتامى یتیموں کے لیے, والمساکین وابن السبیل. تو جو ولیذی القربى ہے نا تو حضور کے قرابت داروں میں تعلیم ہی ہے. ان کو 1 حصہ حضور کے فے میں سے ملا تھا. ارے ملا بیٹا, اچھا کیا اٹھنی ہو گئی؟ 2. اب مال غنی کے نام ولیمے کی تیاری کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو بیٹا اذخر گھاس ہوتی تھی. اذخر گھاس یعنی تو اذخر گھاس میں چوڑے پتوں والے, جیسے اپنے ساگون وغیرہ کے ہوتے ہیں چوڑے پتے. وہ سنار جب سونا گلاتے تھے تو ان کی جو بھٹی ہوتی تھی اس میں اذخر گھاس جلاتے تھے. جیسے پتی جلاتے ہیں نا, پتی ایسے اذخر گھاس جلاتے تھے چولہے میں. سنار ان کو ہلکی آگ چاہیے, مدھم آگ چاہیے. تو وہ آگ اذخر کی بہت اچھی بنتی تھی. سنو نہیں, تو یہ سنار خریدتے تھے اذخر گھاس. ویسے اذخر گھاس بڑے کام آتی تھی.
گھروں میں جو چھپر چھاتے تھے ان میں بھی لگاتے تھے. مردے دفن کرنے میں جو جروح کے باقی رہ جاتے ہیں ان کو بھی اسی سے بند کرتے تھے. اور ایک کام اور تھا بیٹا، جب مٹی سے اپنا گھر کا صحن لیستے تھے تو لیسنے میں مٹی میں وہ گھاس ملاتے تھے تاکہ مٹی پھٹ نہ جائے. جیسے اپنے ہاں مٹی میں بھوسا وغیرہ ملاتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنار سے بات کی. سنار کیا؟ بنی قینقاع کا. بھئی کل ہمارے ساتھ جنگل چلنا، اس ذخر گھاس لے کے آئیں گے، اسے بازار میں بیچیں گے تاکہ اس کی جو ثمن ہو اس سے ولیمے کا انتظام ہو سکے. سنیں تو بیٹا ولیمے کا انتظام کرنا چاہیے، جیسے اپنے ہاتھ کی کمائی سے. اس ذخر گھاس بیچیں گے بیٹا. اور تجارت کے لیے تو پیسے چاہیے نا، پہلے سامان خریدا جائے گا نا، مارکیٹ میں لگایا جائے گا نا. یہ جو ذریعے ہوتے ہیں تجارت کے یہ تو بڑے آسان ہوتے ہیں. ارے بھائی جنگل سے گھاس کاٹ کے لے آئے، بیچ دی مارکیٹ میں، اس میں کوئی پیسہ لگانا نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اور نہ اس کا جھنجھٹ ہے تجارت کا، لیا کتنے میں، آیا کب، گیا کب. آسان نہیں. تو آپ سمجھے بیٹا؟ اب تو کھانسی نہیں ہے آپ کو، اسی وقت آ رہی تھی. کیوں؟ آپ تھوڑا آگے آ جاؤ. تمہیں کھانسی نہ ہوتی میں ہے بیٹا. کھانسی ہے؟ کھانسی ہے نہیں ہے؟ نہ کھانسو تو یہاں پر آ جاؤ. ارے امکان ہے. کیوں؟ آج دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے نہ آئے. بیٹھ لیٹ کے سو گئے. بہت شریف بچہ ہے، ہلکا ناشتہ کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنار سے بات بھی کر لی، چلنا ہمارے ساتھ، کٹوا لانا اس خرگاس، بکوا دینا مارکیٹ میں. آپ سنار ہے جانتے ہیں سب. تو ٹھیک ہے چلیں گے. اب بیٹا اونٹنی پر گھاس جب لائی جائے گی تو کہاں آپ رکھ کے لائیں گے، کس میں رکھ کے لائیں گے؟ تو اس کے لیے چاہیے بورے، بورے ہے نا، اور اس کے لیے چاہیے رسیاں باندھنے کے لیے. اونٹنی پر تو گھاس بھی کافی آئے گی نا. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان کے کمرے کے سامنے اپنی دونوں اونٹنی کھڑی کر کے وہی بورے، رسیاں، پالان جو اونٹ پہ ڈالتے تھے یہ سب اکٹھا کرنے کے لیے گیا. چلنا اس خرگاس کاٹنے. ابھی میں واپس نہیں آیا تھا کہ دیکھا کہ میری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے. سمجھے؟ ان کے پہلو زخمی کر دیے گئے، ان کے جگر نکال لیے گئے. تو اس وقت میں کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آتے جب یہ عالم دیکھا. تو میں نے کہا کس نے کیا یہ، کس نے کیا یہ؟ تو کہا کہ حمزہ نے، حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا. میں نے کہا ہے وہ؟ کہا اس سامنے والے گھر میں تو ہے. شراب کا دور چل رہا تھا، شراب کا، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو جائز تھی. اور بڑا
وقت شراب کی محفل قائم ہوتی تھی نا، تو اس وقت تک عورت کی آواز بھی عورت نہیں تھی، تو عورتیں بھی کچھ اشعار پڑھ کر اس محفل کی رونق کو بڑھاتی تھی. سمجھے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نشے کی حالت میں تھے. ایک پڑھنے والی لڑکی نے شعر پڑھا، یا حمزہ یا الا یا حمزہ لشروف النوا. شروف شارف کی جمع، 2 سال کی اونٹنی، نوا نابیتن کی جمع، فربا. اے حمزہ ان فربا اونٹنیوں کا قصد نہیں کرو گے. اے حمزہ ان فربا اونٹنیوں کا قصد نہیں کرو گے. اس نے شعر میں برانگیختہ کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار لے کر اٹھے، ان کے اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے، ان کے پہلو زخمی کر دیے، ان کے جگر نکال لیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دیکھا کہ حضرت حمزہ نشے میں ہے، فوراً واپس حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اور بتانے کی ضرورت نہیں تھی، حال بتا رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے. حالم مپرس حالم ببین. سنیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہوا علی؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ لیے، پہلو زخمی کر دیے، ان کے جگر نکال دیے. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زید بن حارثہ موجود تھے. حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنی چادر مبارک صحیح کی، چادر اوڑھی، زید بن حارثہ کو ساتھ کیا، میں بھی ساتھ میں. اور میں نے بتایا حضور وہ فلاں کے گھر میں ہے، تو حضور اس گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ملامت کی. کیا کیا حمزہ؟ نہیں کرنا چاہیے تھا حمزہ، ایسا بھی کرتے ہیں حمزہ، ایسا نہیں کرتے ہیں حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نشے میں تھے، تو آپ نے سر سے نیچے تک حضور کو دیکھا، پھر نظر نیچے کی، پھر دیکھا، پھر نظر نیچے کی، پھر دیکھا، اور اس کے بعد کہا، ہل انتم الا عبید لابی، ہل انتم الا عبید لابی، تم تو میرے باپ ہی کے غلام ہو. هل انتم الا عبید لابی، اس لیے کہ حضرت حمزہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا. ہر پوتا اپنے دادا کا محکوم ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ حل انتم الا عبید لابی، تم تو میرے باپ کے غلام ہو، تم تو میرے اپنے ہی ہو، اجنبی نہیں ہو. تمہاری ساخت حیت بتا رہی ہے کہ تم ہمارے اپنے ہو اور ہمارے والد حضرت عبد المطلب کے غلام ہو، ان کے پوتے ہو. سمجھ گئے؟ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا ابھی نشے میں ہے. فرجع کہتا حضور واپس آ گئے، حضور واپس آ گئے. واقعہ سمجھنا بیٹا. اور اس کے بعد کچھ نہ کہا حضرت حمزہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نشے کی، اب چونکہ اس وقت میں نشہ شراب پینا یہ حرام نہیں تھا بلکہ جائز تھا، تو شراب پینے کی بنیاد پر جو نشہ طاری ہوا، اس نشے کی حالت میں جو کلمات بولے
ان پر کوئی مواخذہ نہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس واقعے کو یہاں پر ذکر کرنے کی جو مناسبت ہے، مطابقت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ایک اونٹنی حضرت علی کو غزوہ بدر کے مال غنیمت سے عطا فرمائی۔ سمجھ گئے بھائی؟ بیٹا سمجھ گئے بات؟ فرماتے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، کہاں پڑھا رہا ہوں معلوم نہیں ہوگا، ان علی، بے شک علی نے کہا کہ میری ایک اونٹنی تھی غزوہ بدر کے مال غنیمت کے حصے سے، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے مجھے آتانی شارفن اخرى، دوسری اونٹنی عطا فرمائی تھی اس مال میں سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو خمس میں سے عطا فرمائی ہے نا۔ فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے نکاح کا ارادہ کیا تو واحدت رجلا صفاغا فی بنی قینقاع ان یرتحل معی، تو میں نے قبیلہ بنی قینقاع کے ایک سنار مرد سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ، وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، تو ہم اس خرگھاس لے آئے، فاردت ان ابیعہ من الصواغین، تو میں نے چاہا کہ اس گھاس کو میں سناروں کے ہاتھ میں فنستعین به فی ولیمۃ عرسی، تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی شادی کے ولیمے کی تیاری کروں، مدد حاصل کروں، اس پیسے کو اپنی ولیمے کے کھانے میں لگاؤں۔ فبینما انا اجمع لشارفیہ من الاخطاب والغرائر والحبال، غرائر غرارہ کی جمع، کونا بورا، حبال خبل کی جمع، اخطاب قطب کی جمع، پالان جو اونٹنی پر ڈالتے، تو اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے پالان بورے رسے اکٹھا کر رہا تھا ہے نا۔ وشارفا یا مناخطان الى جنب حجرت رجل، اور میری دونوں اونٹنیاں ایک مرد کے حجرے کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، انصار کے ایک انصاری مرد کے حجرے کے سامنے، حتی جمع تو یہاں تک کہ جو مجھے اکٹھا کرنا تھا وہ اکٹھا کر لیا، تو دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے اور ان کے پہلو زخمی کر دیے گئے، وأخذ من اکبادہما، ان کے زخم، ان کے جگر نکال لیے گئے، فلم املک عینی حتی رأیت المنظر، تو جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں اپنی آنکھوں پر صبر نہ کر سکا، فقلت من فعل هذا، تو میں نے معلوم کیا یہ کس نے کیا، تو بتایا کہ فعلہ حمزہ ابن عبد المطلب، یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا۔ ارے بھائی کچھ دیکھ رہے ہو نہیں، کہاں چل رہا ہے ترجمہ جہاں میرا آتا ہے وہیں بتا رہے ہیں، مراد کہاں پر ہے؟ وہو فی هذا البیت فی شرب من الانصار، شرب کی جمع، اور وہ انصار کے ایک پینے والوں کے ساتھ اس گھر میں ہے، وَإِنَّهُ قَيْنَا، ان کے پاس ایک باندی ہے اور اس کے ساتھی ہیں، فَقَالُوا فِي غِنَايَا، اس نے اپنے اشعار کہنے میں کہا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا، الا یا حمزو، بیٹا مرخم ہے یہ، الا یا حمزہ، تو مرخم ہے یہ، کہاں پڑا مرخم کا بیان ہدایت حکمت میں؟ ہاں بیٹا جب مضافلے کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا کرو، فرماتے الا یا حمزہ للشرف اللہ نابت، فبصر حمزہ الی السیف، تو اس وقت حمزہ تلوار کی طرف لپ کے، فحب اسنمتہما، وبقر خواصر، فاخذ من اکبادہما، قال علی فانطلقت حتی دخلا، تو میں چلا یہاں تک کہ میں حضور کے پاس آ گیا، وانہ زید بن حارث،
عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیتو، تو میں جن حالات سے دوچار تھا حضور نے پہچان لی. فقال ما لک، کیا ہوا علی؟ قلت یا رسول اللہ ما رأیتک اليوم، حضور میں نے آج کی طرح کوئی پریشانی نہیں دیکھی. ادا حمزہ تو علی ناقہ، ادا فعل ماضی ہے، اسی سے غضبان ہے. ادا حمزہ نے میری اونٹنیوں پر زیادتی کی ہے. فعجب اسنمتہما وبقر خواصرہما، فرمایا وہاں ہوا ذا فی بیت معه شرب، حضور وہ بھی اس گھر میں ان کے ساتھ اور بھی پینے والے ہیں. حضور نے اپنی چادر منگوائی. فرتد ثم انطلق یمشی، حضور چلے. واتبعته انا وزید بن حارثہ حتى جاء البيت الذي فيه حمزہ فاستأذن عليه فأذن له فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ فیما فعل. حضرت حضور نبی کریم حمزہ نے جو کیا تھا اس پر ملامت کرنے لگے. فإذا حمزہ تو سمع، حمزہ نشے میں تھے. محمد عینا، ان کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں. حضرت حمزہ نے حضور کو دیکھا. ثم سقط النظر، پھر نظر اٹھائی. فنظر الى ركبته، پھر بولو گھٹنوں تک دیکھا. ثم صعد النظر، پھر نظر اٹھائی. فنظر الى وجهه ثم قال حمزہ وهل انتم الا عبید لابی. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع فنكس رسول اللہ. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے الٹے پیر واپس آئے. فخرج وخرجنا معه، حضور نکلے اور حضور کے ساتھ ہم نکلے. سوال بیٹا چیک کرو ریکارڈ ہو رہا نہیں؟ آپ کا ہے. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الاصبهاني من ابن معقل. فرماتے ہیں محمد ابن عباد کے مجھ سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے. انہوں نے کہا انفذہ لنا ابن الاصبہانی، کہ ہمیں یہ حدیث سنائی، ہمارے لیے اس حدیث کو نافذ کیا، سنایا ابن اصبہانی نے. ابن اصبہانی نے یہ حدیث سنی ابن معقل سے. کیا سنی؟ کہ ان علی کبر علی سالم بن حنیف، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سال ابن حنیف کی جنازے کی نماز پڑھائی. سمجھے؟ سن 38 ہجری میں، جبکہ ان کا وصال کوفہ میں ہوا. فقال انه شهد بدر، اور یہ بتایا کہ سال ابن حنیف غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. پہلے ترجمہ سمجھ گئے؟ شہید بدر. جتنے نام آ رہے ہیں ذہن نشین رکھنا، تو امام بخاری بعد میں سب کو اکٹھا کر کے بتائیں گے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر. سنو، حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت خنیس ابن حذافہ سامی کے نکاح میں تھی. ان کے خنیس ابن حذافہ سامی کے نکاح میں تھی. نام یاد ہو گیا بیٹا؟ کیا؟ خنیس بن حذافہ. حضرت خنیس ابن حذافہ سامی صحابی غزوہ بدر میں شریک ہوئے. یہی محل ترجمہ. جب حضرت خنیس ابن حذافہ ثانی کا انتقال ہو گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی. بٹ اپنے یہاں تو بیوہ کا نکاح بہت معیوب ہے، عرب میں معیوب نہیں تھا.
سنیں تو حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان سے ارشاد فرمایا، عثمان اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ حفصہ کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤں گا، ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، بتائیں گے۔ چند دن گزرے، حضرت عثمان نے کہا ابھی میرا کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت حفصہ کا نکاح کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب دیا، اس بات یا نفی میں کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دن گزر گئے، بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جب کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کو ان پر ذرا ناراضگی اور غم اور غصہ بھی آیا کہ میں نے عثمان سے کہا تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سوچ کے بتائیں گے، بتا دیا، ابھی ارادہ نہیں ہے۔ مگر ابوبکر صدیق نے کوئی بات ہی نہیں بولی، نہ ہاں نہ سنی انسنی کرتی، غصہ ہے۔ اور بیٹا ہر غصے کا اظہار مناسب نہیں ہوتا ہے۔ سنیں، بعد میں حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ اب نکاح جب ہو گیا تو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا عمر تم مجھ پر اس وقت ناراض ہو گئے تھے جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا ناراض تو ہوا تھا میں، کہا میں سمجھ رہا تھا کہ تم ناراض ہو رہے ہو، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں۔ میں نے کچھ کیوں نہیں کہا تھا تو بتایا اس لیے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ حضور حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ راز کی بات تھی تو میں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کا افشا مناسب نہ سمجھا۔ اگر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے نکاح کا ارادہ نہ رکھتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا، لیکن حضور کے راز کا افشا کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ بس بیٹا اس سے ایک بات کی معلوم ہوئی کہ اگر کہ کسی کے راز کا افشا مناسب نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہہ دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شام ہونے سے پہلے اس بات کو 10 آدمیوں سے بتائیں اور یہ کہہ کے بتائیں جناب کہنے کی بات نہیں ہے، کسی سے کہنا مت ہے نا، میں نے ایسا سنا ہے، یعنی خود تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ کہنا مت، اور خود کہنے سے باز نہیں آیا، اسے معلوم نہیں ہے۔ اذا تجاوز عن اثنین فلا ثقہ، بات جب 2 سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی، اور کچھ کی اگر ان سے یہ بات کسی کو پہنچانا ہو نا تو تاکید کر دو بھائی کہنا مت، بس یہ کہنا مت سے وہ کرنٹ لگ گیا، جب کہنا ضروری ہے نا بیٹا، اس لیے چاہتے ہو کہ بات فاش نہ ہو تو یہ مت کہو کہنا مت، تو نصیحت منصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور جب کہہ دے یہ کہنا مت تو پورا زور اسی پر رہے گا، پورا زور ذہن بار بار گردش کرے گی کہ یہ بات ہے لیکن کہنا مت۔ الانسان حریص لما منع، ہزار باتیں سنتا توجہ نہیں ہوتی کسی بات پر بھی، لیکن جب یہ کہہ دیا ہے اس کو راز کی بات ہے کہنا مت۔
تو 1000 باتیں تو ایک طرف اور یہ بات ایک طرف. اس لیے اگر بات ایسی ہو کہنا مت تو اس پر خود عمل کرو, کہنا مت, خود پہلے عمل کرو. اور خود کہہ کر کے کہنا کہ کہنا مت, یہ دانشمندی نہیں ہے. سنوا اور اگر کوئی دانشمندی کا نہ کری دے تو آپ بھی دانشمندی کا کرو, اس بات کو آگے مت کرو. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئی خنیس ابن حذافہ سہمی کے انتقال سے, اور خنیس ابن حذافہ سہمی یہ حضور کے اصحاب میں سے تھے, قد شہد توفی بالمدینہ, ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہو گیا تھا غزوہ احد میں لگنے والے زخموں کے اثر سے. فرماتے ہیں قال عمر, حضرت عمر کہتے ہیں فلقیت عثمان بن عفان فعرضت علیہ حفصہ فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر قال سأنظر فی امری, انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں غور کروں گا. فلبثت لیالیا, کئی راتیں گزر گئیں, تو اس کے بعد کہا قد بدا لی اللہ اتزوج یوم اللہ, مجھے یہ ظاہر ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج کل کوئی نکاح نہ کروں. قال عمر فلقیت ابا بکر فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر فصمت ابو بکر خاموش رہے. فلم یرجع الی شیئا, مجھے کوئی جواب نہ دیا. فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان, تو مجھے اس سے زیادہ افسوس ہوا جو افسوس کے عثمان پر تھا. فلبثت لیالیا ثم خطب رسول اللہ, پھر حضور نے نکاح کا پیغام دیا. فانکحتها ایہ فلقینی ابو بکر فقال, تو ابو بکر نے فرمایا لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک. قلت نعم, سب آیا تھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, اگر کوئی انسان آپ سے کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو کسی مناسب موقع پر اس کی غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہیے. میں نے کہا کہ ہاں, تو فرمایا انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت, آپ نے جو میرے ساتھ معاملہ رکھا اس میں جواب دینے سے مجھے اسی چیز نے روکا کہ میں نے جانا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا حضرت حفصہ کا ذکر کیا. فلم اکن لیفشی سر رسول اللہ, تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کا راز افشا کرنا مناسب نہ سمجھا. ولو ترکها لقبلتها, اگر حضور ان سے نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور نکاح کر لیتا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ ندی عبد اللہ بن یزید سمع ابا مسعود البدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو مسعود بدری حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ, انسان کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. انسان کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا, یہ حدیث پہلی جلد میں گزر گئی. ہے بیٹا کیوں ذکر کیا ہے ابو مسعود بدری, لیکن اکثر نے یہ کہا کہ یہ ابو مسعود انصاری بدر میں شریک ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ ان کو بدری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدر میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی. بس سنیا عقیل سننا نہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زوری قال سمعت عروہ بن زبیر يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته اخر المغیرہ ابن شعبہ العصر وهو امیر الکوفہ. بیٹا یہ حدیث سے پہلے گزر گئی ہے. عروہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر نے
حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حدیث بیان کی تھی ان کے دور خلافت میں. حدیث پہلے گزر گئی نا بیٹا, دور خلافت میں کس سے کب بیان کی تھی؟ جب انہوں نے ایک دن نماز عصر کو مؤخر کر دیا تھا. کیا حدیث بیان کی کہ ایک دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا تھا, اور وہ اس وقت زمانے میں کوفہ کے امیر تھے. تو ان کے پاس ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری تشریف لائے. کس کے پاس؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے. یہ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری کون ہے؟ زید بن حسن کے دادا, شہیدہ بدرہ. یہ میں یہ بدر میں شہید. فقالا, حضرت ابو مسعود انصاری نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے حدیث بیان کی. کیا حدیث بیان کی؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فصلى, انہوں نے نماز پڑھائی, حضور نے نماز پڑھی. 5 نمازیں, پہلے دن اول وقت میں اور اگلے دن آخر وقت میں. ثم قال امرت كذلك, فرمایا کہ مجھے ایسے حکم دیا گیا ہے. سنیں, یہ حدیث ابو مسعود انصاری نے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ذکر کی تھی, وہی حدیث حضرت عروہ ابن زبیر نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو سنائی. سنیں, تو اب یہاں تو نہیں ہے, آپ نے کتاب الصلاۃ میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سن کر حضرت عروہ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اعلم ما تحدث به, جو بیان کرتے ہو بھائی تم جانتے. پھر کہا کیا جبریل نے حضور کے لیے نماز کے اوقات مقرر کیے تھے؟ اعلم ما تحدث به, یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عروہ ابن زبیر کی ملاقات حضرت ابو مسعود انصاری سے نہیں ہوئی تھی. تو ابو مسعود انصاری سے ملاقات ہوئی نہیں, اور آپ براہ راست حضرت ابو مسعود انصاری سے ہی روایت کر رہے ہو, تم جانتے. تو حضرت عروہ ابن زبیر نے بتایا تھا کہ بشیر بن ابی مسعود انصاری نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میری ملاقات تو نہیں ہوئی ابو مسعود انصاری سے, لیکن ابو مسعود انصاری کے جو بیٹے بشیر ہیں انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. میرا آخری جملہ ہے كذلك كان بشیر ابن ابی مسعود يحدث عنہ. بشیر ابن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے یہ حدیث بیان کی. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن العامش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمة عن ابي مسعود بدری. بیٹا پہلے ترجمہ یہی ہے, بدری. قال رسول اللہ, فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. سورہ کہاں سے؟ آمن الرسول من قرأہما فی لیلہ. بولو عمل کر لینا بیٹا. اچھا کہ جس نے ان 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لیا, کا فتح ہو, تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. اس کے لیے بیٹا کافی ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا کثیر ہے کہ رات کے بقیہ حصے میں اگر قرآن نہ پڑھ سکا تو بھی کافی ہے. سنیں, اور ایک بعض علماء نے فرمایا مطلب یہ کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھ سکا اور یہ 2 صورتیں پڑھ لی اس کے لیے. ارے بات سمجھے,
اور یہ مراد یہ کہ اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں. اب بیٹا رہا یہ معاملہ کہ 2 آیتیں کافی ہیں، نماز تہجد نہ پڑھ سکے یہ پڑھ سکے تو نماز تہجد ہی نہ پڑھ لے. بیٹا جواب یہ کہ نہیں، نماز کے لیے وضو باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کپڑے پہننا ضروری ہے، نماز کے لیے نیت ضروری ہے، نماز کے لیے رکوع سجدہ ضروری ہے. تو اب جو یہ کام نہ کر سکے کہ وضو کرنے کی ہمت نہیں کرنے یہ سب ضروری ہے. تو اب صورتیں اور آیتیں پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ارے نہیں سمجھے؟ صورتیں پڑھنے کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے، صورتیں پڑھنے کے لیے پورا کپڑے پہننا یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں؟ اور جناب آیتیں پڑھنے کے لیے رکوع سجدہ ضروری ہے، اس لیے آیتیں پڑھنا آسان ہے نماز پڑھنے کی. قال عبد الرحمن، بیٹا ذرا سنیو، سند دیکھنا. عن عبد الرحمن ابن یزید عن القمہ عن ابی مسعود البدری. ملا نہیں ملا مزرمان صاحب؟ کیا ملا؟ عبد الرحمن ابن یزید نے القمہ سے روایت کی ہے. القمہ نے ابو مسعود بدری سے. القمہ اور ابو مسعود بدری کے درمیان ایک واسطہ ہے، القمہ. سنیں کس میں؟ عبد الرحمن ابن یزید اور ابو مسعود انصاری کے درمیان ایک واسطہ کون ہے؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید کہ یہ حدیث میں نے القمہ سے سن لی تھی، بعد میں نے خود ابو مسعود انصاری سے ملاقات کی. کہاں؟ خانہ خدا میں طواف کرتے وقت. تو میں نے ابو مسعود انصاری سے براہ راست یہ کہا کہ القمہ نے آپ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی. تو کیا آپ نے حضور سے سنا ہے یہ؟ فصدق ابو مسعود انصاری نے اس کی تصدیق فرمائی. القمہ سے تو سنا ہی تھا میں نے براہ راست اس حدیث کی تصدیق حضرت ابو مسعود انصاری سے. اسے بولتے ہیں بیٹا طلب علو سند. طلب پہلے القمہ کا واسطہ تھا بیچ میں، اب حضرت براہ راست ابو مسعود انصاری سے حدیث کو سنیے علو سند. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سند حدیث ہے وہ اس زمانے میں سب سے عالی علو سند مطلوب ہوتی ہے. فرماتی ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کہ میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے مختلف ممالک کے محدثین سے ملاقات کی تاکہ کوئی علو سند کے ساتھ مجھ کو حدیث ملے جس میں راویان حدیث کم ہو. تو فرماتے ہیں لیکن تلاش بسیار کے باوجود معلوم یہ ہوا کہ میری جو سند ہے یہ سب سے عالی ہے. کیا میری جو سند ہے وہ سب سے عالی ہے کہ ہم تک جو سلسلے حدیث پہنچا ہے اس کے واسطے اور محدثین کے سلسلے حدیث سے کم ہے. فرماتے پھر تو علماء یمن، مکہ، مدینہ، عراق و شام کے جو علماء تھے، محدثین تھے، انہوں نے مجھ سے سند حدیث طلب کی. فاجزت اللہ برکت اللہ. اس لیے اہل سنت کی قسمت بہت بلند والا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہم سب کا سلسلہ جڑتا ہے اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند فقہ کی سند حدیث بہت عالی ہے، بالکل سلسلۃ الذہب ہے. تو سلسلہ طریقت ہو یا سلسلہ سند حدیث ہو یا سلسلہ سند فقہ ہو، اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو بھی ہے وہ سب بالکل سلسلۃ الذہب ہے، سونے جیسی کڑی ہے.
ارے نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت. سنے بیٹا، فرماتی ہیں قال عبد الرحمن فلقیت ابا مسعود، میں نے ابو مسعود انصاری سے ملاقات فقلت وهو يطوف بالبيت، بولو فسألته فحدثني. اب بیٹا یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، لیکن آپ پھر دیکھ لیں کہ اتبان ابن مالک نے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں محلے میں، میرے اور ان کے درمیان جو وہ وادی اور نالا بہتا ہے، میں ان کو نماز پڑھانے نہیں جا سکتا، میری نگاہ کمزور ہے. حضور تشریف لے آئے اور گھر میں میرے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تاکہ میں اسی کو مصلی بنا دوں. مصلی سمجھ رہا ہوں بیٹا، یہ مصلی نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا. تو حضور تشریف لے گئے، نماز پڑھی ہے نا. ارے پڑھا حدیث آئی ہے نا، تفصیل پڑھی ہے نا، ماشاء اللہ. تو اب یہ اتوان ابن مالک کون تھے؟ وکانا شہید بدرا، یہ بتانے کے لیے یہاں پر ذکر کیا ہے. وکانا حدیث پوری ذکر نہیں کی ہے، اس لیے کہ پورے حدیث کا ذکر مقصود نہیں ہے، مقصود یہی ہے وکانا شہید بدرا. ان اتبان ابن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدر. یہ بڑا میرا ترجمہ ہے من انصار ان وتا رسول اللہ ملا. فرماتے ہیں قال ابن شہاب ثم سألت علی حسین ابن محمد، ملا کہ میں نے اس کے بعد حسین بن محمد سے سوال کیا، اور یہ بنی سالم کے ایک فرد ہیں اور ان کے اچھے افراد میں سے ہیں. انہوں نے محمود بن ربیع کی حدیث بیان کی عن اتبان بن مالک، بولو اتبان بن مالک سے. فصدقہ، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. کس نے؟ حسین ابن محمد نے اس حدیث کی تصدیق. فرماتی ہیں اب بیٹا اگلی حدیث، اور اگلی حدیث میں 2 بدری صحابہ کا ذکر ہے. بیٹا ناخن نہیں کاٹتے ہیں دانتوں سے، اچھا نہیں ہے نا. فرماتے ہیں سنو، فرماتے ہیں کہ اخبرنی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ وکان اکبر بنی عدی، یہ بنی عدی میں بڑے شخص تھے. وکان ابو شہیدہ بدرا، ملا بیٹا ان کے والد کون ہوئے؟ والد کون ہوئے؟ ارے والد کون ہوئے پتہ نہیں چل رہا. عدی نہیں بیٹا، عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ ہے نا، تو عامر ابن ربیعہ، عامر ابن ربیعہ یہ والد ہیں. یہ بدر میں حضور کے ساتھ شریک ملا نہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ان عمر استعمل قدامہ ابن مزعون علی البحر، ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مزعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا تھا. کس کو؟ قدامہ ابن مزعون. وکان شہیدہ بدر، دوے کیا کر رہے ہیں ہوا قدامہ ابن مزعون عامر ابن ربیعہ. وکان شہیدہ بدر وہ خال عبداللہ ابن عمر وحفصہ، جانتے ہو یہ عبداللہ ابن عمر اور حفصہ ام المومنین کے ماموں ہیں. کیا؟ عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ کے. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسما سے بات آگے چلی.